الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم:
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، 1:01 p.m. Windows System UI. ماہ ربیع الاول سن 1445 ہجری، آج یہ 5 تاریخ ہے ماہ ربیع الاول کی۔ ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی نسبتیں ہیں۔ عام طور پر ہماری پبلک اکثریت یہ جانتی ہے کہ ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت یا میلاد کی ہے یا وفات کی ہے، اور اکثر تو صرف میلاد جانتے ہیں، کچھ اتنا بھی جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ وفات کی نسبت بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 بڑی نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت، آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں آنا ماہ ربیع الاول میں ہے۔ سن 571 عیسوی سوموار کا دن اور مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اس میں تو تقریباً اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ دوسری بڑی نسبت ربیع الاول کو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو گئی اور آپ کے قلب اطہر پر پہلی وحی اتری اور آپ کا تعارف محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہونے لگا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ یہ دوسری بڑی نسبت ہے، اور یہ ساری نسبتوں میں سب سے اہم نسبت ہے، اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام پر قرآن اترنا شروع ہوا تو یہیں سے اصل انقلاب کا آغاز ہوا۔
یہ دوسری بڑی نسبت ہے۔ تیسری بڑی نسبت جو ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے نام لیواؤں کا جینا مشکل کر دیا مکہ میں، اور اللہ کی اجازت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ماہ صفر سے ہوا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی رہائش گاہ بنایا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ یہ تیسری بڑی نسبت ہے۔ اور چوتھی بڑی نسبت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف انتقال فرمایا اور ہمیشہ کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ اقدس میں آرام فرمایا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ یہ چار بڑی نسبتیں ہیں۔ اس لیے یوں تو مومن کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کا تعلق منقطع نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ ربیع الاول کو یہ چار بڑی نسبتیں ہیں، اس لیے جب ربیع الاول کا چاند آسمان دنیا پر طلوع ہوتا ہے تو کائنات کا چپا چپا ذکر رسول سے گونج اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے جتنی چیزیں اپنے حبیب کے ساتھ لگائی ہیں وہ اتفاقاً نہیں ہیں، انتخاباً ہیں، منتخب کیا گیا۔ یوں نہیں کہ بس اتفاق ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی، بلکہ یہ طے ہوا، اس لیے کہ دیکھیں افضل مہینہ کون سا ہے؟ ہر مسلمان تقریباً یہی کہے گا کہ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا میلاد اور آپ کی ولادت رمضان میں نہیں ہے، ربیع الاول میں کیوں ہے؟ اگر رمضان میں ہوتی، ایک وجہ یہ ہے، مؤرخین محدثین نے ایک وجہ یہ لکھی کہ اگر حضور علیہ السلام کی ولادت رمضان میں ہوتی تو رمضان کی شہرت پہلے بھی تھی، تو کوئی دشمن یہ کہتا کہ رمضان کی وجہ سے تمہارے نبی کو شہرت ملی ہے، اللہ نے رمضان میں نہیں پیدا کیا، ربیع الاول میں پیدا کر کے بتلایا کہ یہ ایسی ہستی ہیں، ان کی وجہ سے اور چیزوں کو شہرت ملتی ہے، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اس لیے ربیع الاول میں پیدا کیا۔ اور دوسری وجہ، رمضان رمز سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلانا، اور ربیع بہار، ربیع الاول پہلی بہار، تو اگر رمضان میں حضور کی ولادت ہوتی تو شاید کوئی بدبخت یہ کہتا کہ یہ تو جلانے والے مہینے میں آئے ہیں، اللہ نے اس مہینے میں پیدا نہیں کیا بلکہ ربیع الاول میں پیدا کیا، جس کا معنی ہے بہار۔ مطلب یہ ہے کہ میرے نبی جلانے والے نہیں، یہ جہنم میں جلنے والوں کو جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اور رمضان کا جو معنی ہے رمز سے جلانا، اس کا بھی رمضان کی شان سے تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیطان بھی جلتا ہے اور مومن کے گناہ بھی اللہ کی رحمت سے جل جاتے ہیں۔ تو ربیع الاول میں پیدا کیا تاکہ ربیع الاول کو میرے نبی کی وجہ سے شہرت ملے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پیغام بہار بن کے آئے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی سنو، ربیع الاول میں پیدا فرمایا اور وہ بھی سوموار کا دن، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، سید الایام یوم الجمعہ، سب سے افضل دن تو جمعہ ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ سب سے افضل نبی کو سب سے افضل دن میں آنا چاہیے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، سوموار کو پیدا کیا۔
جمعے کو آتے تو شاید کوئی کہتا کہ یہ جمعے کی وجہ سے ان کو فضیلت مل گئی، ہفتے کو آتے تو وہ یہود کے ہاں مقدس تھا، وہ کہتے ہمارے مقدس دن میں آئے تو شہرت مل گئی، اتوار کو تشریف لاتے تو وہ عیسائیوں کے ہاں مقدس تھا، منگل بدھ جمعرات سکھوں اور ہندوؤں کے ہاں مقدس ہیں، سوموار کا دن خالی تھا جس سے کسی مذہب کا تعلق نہیں تھا، اللہ نے اپنے نبی کو سوموار کے دن پیدا کر کے سوموار کی عظمت کو چار چاند لگا دی۔ یہ اتفاق نہیں ہے، انتخاب ہے۔ اور سوموار کے دن بھی وقت کا بھی انتخاب ہوا ہے، یوں نہیں اگر حضور علیہ السلام دن کے 12 بجے پیدا ہوتے تو کوئی کافر کہتا کہ کڑکتی دھوپ میں آنے والے ہمیں کیا رحمت دیں گے۔ اللہ نے اس وقت پیدا نہیں کیا، پیدا اس وقت کیا جب رات کا اندھیرا جا رہا تھا، صبح کا سویرا آ رہا تھا، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ نبی صادق صبح صادق میں آیا، اللہ نے اس وقت پیدا کر کے بتلایا کہ اب وہ آ گئے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے اندھیرے چھٹ جائیں گے، اب ایمان کے سورج طلوع ہوگا اور اس کا سویرا ہوگا اور جھوٹ مٹ جائے گا، ایمان کی صداقت قیامت تک چمکتی رہے گی۔ یہ سب انتخاب ہے، ہمارے نبی کی شان چھلکتی ہے ہر بات سے کہ اللہ نے جس چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے وہ اتفاقاً ایسا نہیں ہو گیا، بلکہ نظام قدرت نے پہلے طے کیا کہ یہ چیز میرے نبی کی شان کو سجتی ہے، جو چیز اور جو مہینہ اور جو دن اور جو وقت میرے نبی کی شان کے ساتھ سجتا تھا اللہ نے چن کر میرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں تاریخوں پر بڑی بحث ہوتی ہے، اور یاد رکھو ہم تو اس سٹیج سے الحمدللہ جھگڑے کا درس نہیں دیتے، امن کا درس دیتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور کی ولادت کے متعلق جتنی مشہور تاریخیں ہیں سب سے آپ کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ مولانا ادریس کاندری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ بھائی 8 ربیع الاول ہو تو اس سے حضور کی شان کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، اللہ نے 8 ربیع الاول کو انہیں پیدا کر کے بتلایا کہ پہلے تو جہنم کے 7 کھلے تھے، اب وہ آ گئے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے جنت کے 8 کھل جائیں گے۔ یہ اگر 8 ربیع الاول مان لے تو یہ حکمت شان ہے، حضور کی شان نظر آتی ہے۔ اور شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت سارے لوگوں نے سائنسی تحقیق کے حوالے سے یہ کہا کہ ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، تو اس سے بھی حضور کی شان سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ 9 کا عدد، 9 کا ہندسہ اکائیوں میں سب سے بڑا ہے، اور حضور نبیوں میں سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑا نبی اس عدد میں آئے جو سب سے بڑا ہو۔ اور مشہور جو 12 ہے، مشہور تاریخ عوام کے ہاں مشہور تاریخ ولادت کی 12 ہے اور وفات کی بھی 12 ہے، اس میں تو اختلاف بھی نہیں ہے تقریباً وفات کی تاریخ میں۔ میلاد پر لوگ جھگڑتے ہیں، وفات پر نہیں۔ میلاد کی تاریخ بھی مشہور 12 ہے، وفات کی تاریخ بھی مشہور 12 ہے، اور ادھر بھی سوموار کا دن ہے، ادھر بھی سوموار کا دن ہے، تو یہاں بھی حضور کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے دن بھی جمع کر دیے، میلاد کا دن بھی سوموار، وفات کا دن بھی سوموار، میلاد کی تاریخ بھی 12 اور وفات کی تاریخ بھی 12، ان دونوں کو جمع کر دیا تاکہ امت اعتدال پر رہے، اس لیے کہ حضور کی ولادت کائنات میں سب سے بڑی خوشی ہے،
اور حضور کا انتقال کائنات میں سب سے بڑا صدمہ ہے۔ جب امت میلاد کو دیکھے اور خوشیوں میں مست ہونے لگے تو ان کی نظر ادھر بھی جائے کہ یہی وہ دن تھا جب مسجد نبوی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی، اور جب وفات کا صدمہ انہیں نڈھال کرنے لگے تو پھر ان کی نظر ادھر بھی جائے کہ یہی وہ دن تھا جب کائنات پر بہار کا آغاز ہوا۔ تو امت کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے کہ وہ خوشیوں میں شریعت کی حدیں بھی نہ توڑے اور غم میں شریعت کے قانون کو بھی نہ توڑے، بلکہ دونوں کے درمیان میں رہے، اعتدال پہ رہے، چونکہ یہ اعتدال والی امت ہے، اعتدال پہ رہے، اس لیے ولادت اور وفات کی دونوں تاریخیں جمع کرتے ہیں۔ تو ساری تاریخوں سے حضور کی شان سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ تاریخوں پر جھگڑو نہیں، میلاد کی تاریخ جو بھی ہو، ہر تاریخ سے میرے آقا کا مقام چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ولادت کی تاریخ جو بھی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی تشریف آوری، دنیا میں صبح بہار ہے، بہار کا آغاز ہے، اللہ کی رحمت برسانے کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے ایک طویل خزاں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک تقریباً 600 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ اس عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا، تو کائنات پر طرح طرح کی گمراہیاں چھا گئی۔ یہ گمراہی روحانی خزاں ہے، شرک خزاں ہے، بدعت خزاں ہے، ظلم خزاں ہے۔ یہ ساری گمراہیوں نے اور خزاؤں نے کائنات کو گھیرا، اور وہ انسان جسے اللہ نے فرشتوں سے بہتر بنایا تھا، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جانوروں سے بدتر ہو رہا تھا، اور نفرت، عداوت، ظلم، بربریت ہر طرح عروج پر تھی۔ وڈیرے مجازی خدا بن کے بیٹھے تھے، اور کمزوروں اور ناتواؤں کو جینے کا حق نہیں تھا۔ بعض قبائل بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اور نفرت اس حد تک تھی کہ صدیوں تک جنگیں چلتی، مرنے والے اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرتے کہ فلاں نے ہمارا بندہ مارا ہے، تم اس سے انتقام لینا۔ یہ اس قدر خزاں تھی۔ میرے آقا آئے تو دائمی بہار کا آغاز ہوا، اور وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے انہیں بھائی بھائی بنایا، اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ کوئی خطابت کی جولانیاں نہیں ہے، قرآن اس منظر کو بھی بیان کرتا ہے جو میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے تھا، اور پھر اس منظر کو بھی بیان کرتا ہے جب اس صبح بہار کی کرنیں پڑی تو جو پھول نکھر کے سامنے آئے ان کی مہکتی ہوئی خوشبو قرآن کے صفحات پر بکھری ہوئی۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا یاد کیجئے نا وہ وقت رب العالمین نے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا میں نے تم پر کتنا کرم کیا ہے۔ ذرا وہ وقت یاد کیجئے نا جب دشمنیاں، عداوتیں اور نفرتیں تمہارے رگ و ریشہ میں اتری ہوئی تھی۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔
تو پھر میرے کرم کو دیکھیے نا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ کون ہے جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا ڈالا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، قریب تھا کہ اس میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، پھر یاد کرو نا میرے کرم کو، میں نے کن کو بھیج کر تمہیں وہاں سے کھینچا اور اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے، جنت میرے نبی کے صحابہ کو تلاش کرتی ہے۔ یہ کس کے آنے سے ہوا؟ رب العالمین کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا جب ہم نے کائنات میں خزاؤں کو دیکھا، انسانیت کی ذبح حالی کو دیکھا، پستی کو دیکھا، بگاڑ کو دیکھا، فساد کو دیکھا، تو پھر ایک ماں سے بڑھ کر 70 درجے زیادہ انسان سے پیار کرنے والے رب کو اپنے بندوں پہ ترس آ گیا۔ فرمایا پھر میں نے اپنے حبیب کو رحمت کا سرچشمہ بنا کر بھیج دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو رحمتن ہے، اس کی جو 2 زبریں ہیں ایسے نہیں لگاتی۔ عربی زبان بڑی جامع زبان ہے، ظاہر ہے اللہ کے نبی کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے۔ یہ ویسے کوئی لفظ نہیں آ جاتا جیسے اردو میں ہم ویسے ہی بول دیتے ہیں بات۔ یہ جو 2 زبریں لگائی نا رحمتن، یہ بتلاتی، ان کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کو بھیجا ہی اس لیے کہ میرے محبوب آپ ادھر قدم رکھیں، ہم رحمت کی بارش برسا ڈالیں۔ اس کا معنی یہ ہے رحمتوں کی برسات کر دی۔ اور جیسے بارش آنے لگتی ہے نا، پہلے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور لوگوں کو امید لگ جاتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش آنے لگی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، قرآن میں ہے، کوئی اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، کہ ہم بارشوں سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں، بارش آئے گی۔ یہ نوید مسرت ہے۔ تو یہ جو کائنات پہ رحمت کی بارش ہونی ہے، جس نے طویل خزاؤں کو بہار میں بدلنا ہے، اس کی ٹھنڈی ہوائیں چلی میرے آقا کے میلاد سے، اس کی ہوا کے جھونکے آئے حضور کی ولادت سے، اور پھر پوری کائنات پر اس کی بارش چھم چھم برسی اعلان نبوت سے۔ دونوں میں فرق ہے۔ آغاز ہوا میلاد سے اور بارش برسی، موسلا دھار بارش برسی اعلان نبوت سے، اور ادھر جو بارش برستی ہے نا تو آسمان سے پانی کے قطرے برستے ہیں۔ میرے آقا کے اعلان نبوت سے جو بارش برسی تو آسمان سے قرآن کی آیات برسی، وہ روحانی بارش ہے۔ یہ زمین پر یہ بارش آتی ہے تو زمین پر بہار آتی ہے، اور وہ بارش آئی تو دین پر بہار آ گئی۔ تو یہ جو ہوا کے جھونکے آئے میلاد سے، اور جب خزاں ہوتی ہے نا تو پتے سوکھ جاتے ہیں، اور جب بہار کا آغاز ہونے لگتا ہے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو سوکھے پتے گر جاتے ہیں، اور
پھر بارش ہوتی ہے تو نئے پتے نکلتے ہیں جو سرسبز ہوتے ہیں اور پھول مہکتے ہیں، مسکراتے ہیں، انسانیت کے مرجھائے چہرے بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ بین ہی یوں ہوا، ادھر خزاں کے سوکھے پتے تھے، 360 بیت اللہ میں بت، ادھر حضور کا میلاد ہوا اور ادھر وہ گرنے لگے، یہ سوکھے پتے گرنے لگے، اور ادھر خزاں کا پتا تھا۔ ایران کے آتش کدہ میں آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے 1 منٹ بھی ایسا نہیں آیا تھا کہ وہ بجھی، کیونکہ ایرانی مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، بس برابر ایندھن ڈالا ہی جا رہا تھا اور لوگ اس کو پوج رہے تھے، خدا مان رہے تھے کہ معاذ اللہ یہ کبھی بجھتی نہیں ہے۔ خزاں کا بہت بڑا پتہ تھا۔ حضور کا میلاد مکہ میں ہوا، بہار کا آغاز جو ادھر ہوا، تو اچانک اسی وقت وہ آگ بجھ گئی، خزاں کا پتا گر گیا اور لوگوں کو بتلا دیا گیا کہ اب وہ آ چکے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے آگ کی عبادت ختم ہو جائے گی اور رب کی عبادت کا آغاز ہوگا۔ اور ایک اور جملہ کہتا ہوں، ذوق تازہ کیجئے، یہی فرق ہے خلیل اور حبیب میں۔ حضرت ابراہیم خلیل ہے، اللہ کے خلیل ہیں، میرے آقا اللہ کے حبیب ہیں۔ خلیل کے آگ میں جانے سے آگ بجھ جاتی ہے، حبیب کے دنیا میں آنے سے آگ بجھ جاتی ہے۔ ہر ایک کی شان اپنی اپنی ہے۔ تو خزاں کا پتا تھا، گر گیا۔ خزاں کا ایک منظر تھا کہ بعض قبائل درندگی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے، بعض قبائل، سارے عرب نہیں، بعض قبائل درندگی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ اور یاد رکھنا اس کی ایک جدید شکل ہمارے زمانے میں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اور اگر بچی ہو تو اس کو ضائع کروا دیتے ہیں، بچہ ہو تو اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ بھی وہی خصلت ہے جو مکہ کے کافروں کی تھی۔ کہ بچی کا کیا قصور ہے، وہ بنائی تو اللہ نے ہے۔ اگر کوئی بد فطرت بچی کو ضائع کرواتا ہے اور بچے کو پروان چڑھاتا ہے تو میں فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن خطرہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو جو اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر رہے تھے۔ ان کی خصلت قرآن نے بیان کی ہے، خصلت بد۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی کہ تجھے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو اس کے چہرے پر سیاہی طاری ہو جاتی، اور یا تو یہ کہ لوگوں سے چھپ چھپ کے رہتا یا اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا۔ یہ طویل خزاں تھی جس نے کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جس سال میرے آقا کا میلاد ہوا، اللہ نے پہاڑ کا ایک جھونکا یوں دکھایا کہ سیرت حلبیہ والے لکھتے ہیں ادھر مکہ میں میرے آقا کی ولادت جب سن 571 عیسوی میں ہو رہی تھی، اس سال اللہ نے اپنی قدرت سے یہ انتظام کیا کہ اس سال مکہ اور گرد و نواح میں جتنی عورتوں کو بچے ہونے تھے اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، کسی ایک کو بھی بیٹی نہیں عطا فرمائی۔ رب العالمین نے بتلا دیا کیونکہ اس معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اب وہ آ گئے ہیں جن کی رحمت کا اعلان تو 40 سال کے بعد ہو جائے گا، لیکن اظہار ان کے میلاد سے ہو رہا ہے۔
اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سال میرا نبی بھی آئے اور بچی کوئی زندہ دفن بھی ہو جائے، اس لیے اللہ نے اس سال کو محفوظ کر دی۔ بہار کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، خزاں کے سوکھے پتے گر رہے ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ کیسر و کسریٰ مجازی خدا بن کے بیٹھے تھے، ان کے محلات کے کنگرے گرا کر، خزاں کے پتے گرا کر بتلایا کہ اب مجازی خداؤں کا راج ختم ہو جائے گا، حقیقی خدا کا پرچار کرنے والے آ گئے ہیں۔ یہ مختلف شکلیں تھیں، اور جب یہ تو بہار کا آغاز ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا تو پھر قرآن کی آیات کی صورت میں موسلا دھار بارش برسی، جس کی برسات کے نتیجے میں پھول مہکے، اور اس کا رب العالمین خود تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی خطابت یا لفاظی نہیں۔ سنیے سورہ جمعہ آیت کا نمبر ہے 2۔ فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ پڑھے لکھے معاشرے میں حضور آتے نا تو کوئی کہتا کہ یہ تو پہلے سے پڑھے لکھے تھے، تو ان کو اعلیٰ بنانے کا کیا معنی؟ تو فرمایا نہیں، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا، انہوں نے ان پڑھ معاشرے میں آ کر اعلان نبوت فرمایا، اور قرآن کی آیات کی صورت میں رحمتوں کی بارش برسی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے آقا نے اس ان پڑھ معاشرے کو قرآن سنانا شروع کیا، ان کے دلوں سے زنگ اتارنے شروع کیے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے آقا کے قدموں میں مکے کا تاجر آیا تو ابو بکر صدیق بن گیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے آقا کے قدموں میں تلوار اٹھاتا ہوا خطاب کا بیٹا آیا تو فاروق اعظم بن گیا۔ میرے آقا کے قدموں میں جناب عثمان ابن عفان آئے تو علم و حیا کے پیکر بن گئے۔ میرے آقا کے قدموں میں 6 سال کے جناب علی آئے ہیں تو فاتح خیبر اور اسد اللہ بن گئے۔ میرے آقا کے قدموں میں جناب مسعود کا بیٹا عبداللہ آیا ہے تو پھر وہ فقیہ امت بن گئے۔ میرے آقا کے قدموں میں جناب عباس کا بیٹا عبداللہ آتا ہے تو مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ اسی بہار کا فیضان ہے۔ میرے آقا کے قدموں میں جناب حنظلہ آتے ہیں تو غسیل الملائکہ بن جاتے ہیں۔ جناب ابو عبیدہ آتے ہیں امین الامت بن جاتے ہیں۔ ہاں اسی سرچشمہ بہار کی فیض رسانیاں ہیں، وہ دیکھیے نا، عربی نہیں اجمی ہے، اور قریشی نہیں دور کے خاندان کا ہے۔ میرے آقا کا رشتہ دار نہیں، اپنا نہیں، بیگانہ ہے، رنگ کا گورا نہیں کالا ہے، حبشے کا کالا بلال ہے، لیکن میرے آقا کے فیض بہار نے اتنا با کمال بنا دیا، مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اس چشمہ بہار کی فیض رسانیاں ہیں جنہیں رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بعث فیہم رسولا من انفسہم. قرآن کا عجیب انداز. رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو ذرا دیکھو نا میں نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے اعداد و شمار کے آلات ختم ہو جائیں گے، لیکن میری نعمتیں شمار نہیں ہوں گی. اتنی کثیر نعمتیں کی، لیکن کسی نعمت کے دینے پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب آمنہ کے لال کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا تو رب العالمین نے فرمایا میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا عظیم رسول بھیج دیا. اس لیے کہ یہی ہیں وہ جن کے آنے سے انسانوں کو انسانیت مل گئی. پہلے تو وہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. پہلے تو وہ جانور تھے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر تھے، لیکن جب اسی معاشرے میں میرے آقا آئے تو وہی جو انسان کبھی کالانعام بلکہ جانوروں سے بھی بدتر تھے، پھر وہ اتنے بہترین ہو گئے ہیں کہ ان کے قیام و قعود کو دیکھ کر، ان کی تسبیح اور نماز کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں. یہ اس بہار کا فیضان ہے. اس معاشرے پر محنت کی. بعث فی الامیین، ان پڑھوں میں بھیجا. اور عرب میں یہ مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں کسی کی حکومت نہیں تھی، ان پر کوئی حکومت کرتا ہی نہیں تھا. یہاں قبائل کی اپنی اپنی حکومت تھی. لوگ ڈرتے تھے ان پر حکومت کوئی نہیں کرتا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں. وہ بگڑے ہوئے ایسے سمرے کہ پھر ان کی حکومت کائنات کے لیے آئیڈیل بن گئی. آج بھی دنیا عدل عمر کی مثال دیتی ہے. یہ تو تلوار اٹھا کے آیا تھا، کس نے تبدیل کر دیا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں یہ مکہ سے مدینہ کے درمیان سفر ہو رہا ہے، جناب عمر امیر المومنین ہیں، اور اچانک ایک جگہ رک کر ایک گھاٹی میں دیکھنے لگے اور عمر کی آنکھیں برسنے لگی. ساتھیوں نے عرض کیا امیر المومنین دھوپ ہے، گرمی ہے، سارا لشکر رکا ہوا ہے، کیا بات پیش آ گئی ہے؟ فرمایا یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اونٹ چرانے آتا تھا اور شام کو اونٹ بھوکے واپس جاتے تھے. میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، بڑے ہو کر کیا کرے گا؟ جس عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ آج وہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا بیٹھا ہے. یہ اس بہار کا فیضان ہے. وہ کسی نے کہا بڑی عجیب بات کہی، حضور نے اعلان نبوت کیا تو کیا ہوا؟ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اسے سمجھیے گا، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. وہ جو کیسے کیسے سردار تھے نا بڑے بڑے، کیسے کیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہ تو ایسے ویسے ہو گئے. انہیں آج کون جانتا ہے؟ ابو جہل کے اپنے بھی وہ نام نہیں رکھتے، کوئی کافر بھی اپنا نام ابو لہب نہیں رکھتا. وہ اتنے مٹ گئے کہ اپنوں نے بھی بھلا دیا. تو کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. فارس سے بکتا بکاتا سلمان آیا تھا، کون پوچھتا تھا اسے؟ ایران کے ایک مجوسی آتش کدہ کے سردار، آتش کدہ کے سربراہ کا بیٹا تھا. ایران سے بکتا بکاتا کئی لوگوں کی غلامی اور نوکری کرتا کرتا مدینہ میں آیا. تو ایسا ویسا بکتا بکاتا ہوا، جسے کبھی ایک خریدتا ہے دوسرے کو بیچتا ہے، وہ خریدتا ہے تیسرے کو بیچتا ہے، وہ خریدتا ہے چوتھے کو بیچتا ہے. کیا حیثیت ہے؟
لیکن کیا کہنا، جب وہی سلمان آمنہ کے لال کے قدموں میں آ گیا تو پھر ایسا ویسا کیسا ہو گیا کہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں سلمان تو میرے اہل بیت میں ہے، یہ تو میرے خاندان کا فرد ہے۔ یہ ایسا ویسا تھا، کیسا ہو گیا۔ او بھائی یہ اس سرچشمہ بہار کی فیض رسانیاں ہیں، ورنہ بلال کو کون جانتا تھا؟ رنگ کالا، ہونٹ موٹے، حبشی، انہیں کون جانتا تھا؟ لیکن یہاں سے جو فیض یاب ہوئے تو پھر ایک وقت آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے حضرت بلال سے فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے محمد غلاموں کو بلند کرنے آیا ہے۔ یہ اس بہار کا فیض ہے۔ وہ جو حبشی غلام تھا، حضرت عمر اسے بلاتے تھے تو کہتے تھے یا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال، جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ اس سرچشمہ بہار نے انہیں دنیا کا سردار بنا دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، یہ قطروں کو دریا بنایا، جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا ان کا فیض آج تقسیم ہو رہا ہے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہبر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ کس کی نگاہ رحمت کا کمال ہے، جو روحانیت کے درجے میں مر چکے تھے ان کو زمانے کا امام بنا دیا۔ یہ اس بہار کے نتیجے میں انقلاب آیا ہے۔ یہ پھول مہکے ہیں جن کی خوشبو آج بھی قرآن کے صفحات سے اہل ایمان کے دل و دماغ کو مہکا رہی ہے۔ یہ انقلاب میرے آقا کی بعثت کے نتیجے میں آیا ہے۔ تبدیلی آئی ہے، اسے حقیقی تبدیلی کہتے ہیں۔ یہ نعروں کی تبدیلی نہیں تھی، یہ کرداروں کی تبدیلی تھی۔ اس میں نعروں سے تبدیلی دکھائی نہیں، کردار سے تبدیلی لائی ہے۔ وہ جو کبھی کردار کے معاملے میں بہت میلے تھے، جب ان پر محنت ہو گئی تو ابو مرصد کو بلایا گیا، مکہ میں انوائٹ کیا گیا کہ جناب ادھر آئیے، حالات سازگار ہیں۔ اس نے نظریں جھکا دی تو ادھر سے کہا گیا کہ تم وہی نہیں ہو جو میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور یہاں سے لفٹ نہیں ملتی تھی، اور آج کیا بات ہے کہ تمہاری نگاہ نہیں اٹھتی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اب نگاہیں روح مصطفیٰ کو دیکھ چکی ہیں، اب نگاہوں کو لا الہ الا اللہ کا تالا لگ گیا ہے، اب ادھر ہی اٹھیں گی جدھر رب کی مرضی ہوگی اور حضور کا طریقہ ہوگا۔ یہ کردار کی تبدیلی ہے، یہ ان پھولوں کی مہکار ہے جن کے باغبان کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان، یہ صحابہ کرام کی ساری جماعت، یہ میرے آقا کا لگایا ہوا گلشن ہے، یہ میرے آقا کا لگایا ہوا باغ ہے، اور یہ باغ سدا بہار ہے۔ دنیا کے باغوں میں لگے پھول مرجھا جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے کردار کی اور صحابہ کرام کے گلشن کے پھولوں کی نکھار کو اللہ نے قرآن میں سمو کر امر کر دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک ان پر خزاں نہیں آئے گی، یہ چمکتے مہکتے رہیں گے۔ دنیا کردار ابو بکر دیکھنا چاہے گی تو قرآن والذین معہ کہے گا، دنیا کردار عمر دیکھنا چاہے گی تو قرآن اشداء علی الکفار کہے گا،
دنیا کردار عثمان دیکھنا چاہے گی تو قرآن رحماء بینہم کہے گا، دنیا کردار علی دیکھنا چاہے گی تو قرآن تراہم رکعا سجدا کہے گا، دنیا دیگر صحابہ کرام کو دیکھنا چاہے گی تو قرآن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر بتلائے گا کہ لوگوں، ساری دنیا، سارے انسان رب کی رضا کے طالب اور جنت چاہتے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ اب جنت انہیں تلاش کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بہار ربیع الاول میں آئی ہے، کاش کہ ہم بھی کوئی اس سے استفادہ کریں۔ ہم جو خزاں میں گئے تو اس لیے گئے کہ اس سدا بہار سرچشمے سے دور ہو گئے، اور ہم نے غیروں کے طریقے اختیار کر لیے، اور جس طریقے سے دنیا اور آخرت کی عافیت اور بہار ملتی تھی ان کو چھوڑ دیا، تو ہم خزاؤں میں چلے گئے، ہمارے دلوں پر خزاں آ گئی بے اطمینانی کی۔ اگر ہم آج بھی اسوہ رسول کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو یاد رکھیں دنیا اور آخرت میں اللہ اطمینان اور چین نصیب فرمائے گا۔ تو اس لیے آج کی اس گفتگو کا پیغام یہ ہے کہ حضور دنیا میں پیغام بہار لے کے آئے، آپ نے عالمگیر بہار کا آغاز کیا اور کرداروں کی تبدیلی کی صورت میں اس کا اظہار کیا۔ ہم بھی اگر دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، پھر آپ کی سنت کو زندگی میں لانا ہوگا، پھر امت کو یہ نہیں کہنا ہوگا کہ بادشاہ کوئی بات نہیں، فرض ضروری ہوتے ہیں، سنتے پڑھ لو تو خیر ہے، نہ پڑھو تب بھی خیر ہے۔ یہ جو لوگ سنتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑتے ہیں نا، اس کی نحوست کے نتیجے میں فرضوں کی توفیق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہو جائیں، اتباع کیجئے، انشاءاللہ یہ مقدس عنوان جاری ہے۔ آئندہ جمعہ کی خطبہ میں مزید گفتگو عرض کریں گے۔ آخر میں یہ اعلان سماعت فرما دیجئے، ربیع الاول کے مہینے میں بہت سے پروگرام، بہت سے جلسے ہو رہے ہیں، جہاں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مقام، بیان، شان کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے۔ 12 ربیع الاول آئندہ جمعہ لاوا میں سالانہ جو کانفرنس ہوتی ہے صبح 9 بجے سے دن 1 بجے تک لاوا میں اڈے پر جو مولانا اشرف صاحب کرواتے ہیں غالباً، وہ بھی کانفرنس ہوگی، اور دیگر کانفرنسز بھی ہوگی۔ میں اگر اعلان کرنا شروع کروں تو شاید 2 بجے تک بھی پورا نہ ہو، اتنے پروگرام ہیں۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے اور سارے پروگراموں کو امت کے لیے دنیا اور آخرت کی ترقی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔